بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان المبارک ہے اور آج کا دن شہادت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت اور شان اور شوکت کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر منایا جا رہا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی خوبیاں اگر دیکھی جائیں، آپ کے کمالات دیکھے جائیں، آپ کے اوصاف دیکھے جائیں تو وہ ان گنت ہیں۔ آپ کی شخصیت کے اندر، ایک ہی شخصیت کے اندر کئی پہلو ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے اور جن کے بارے میں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کی شخصیت کے اندر کتنا خوبصورت نکھار ہے اور کتنی خوبصورت باتیں ہیں جو آپ کی شخصیت کے اندر ہمیں واضح نظر آتی ہیں۔ زہد و تقوی دیکھنا ہو تو حضرت مولا علی اس میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ مسجد کی عبادت دیکھنی ہو تو اس میں آپ بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ جنگوں کے معاملات ہوں اس میں آپ بے مثل و بے مثال ہیں، اور علم کی محفل ہو اس میں آپ بے مثل و بے مثال ہیں، اور اگر کوئی فیصلہ کن بات کرنی ہو تو اس میں آپ بے مثل و بے مثال ہیں۔ الغرض آپ کی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف تھی اور پیغمبر اسلام کی خدمت کرتے ہوئے آپ نے ساری زندگی گزار دی۔ لیکن جہاں آج میں جس ٹاپک پہ، جس موضوع پہ اور جس عنوان پہ بات کرنے والا ہوں وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے قصے ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر بھی آپ کی بہادری اس طرح ظاہر ہوئی کہ آپ نے بڑے بڑے کافروں کو واصل جہنم کیا۔ شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ بن ربیعہ، آپ نے ان دونوں کو اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کیا، اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور آپ کی جو تلوار تھی وہ اس طرح چمک چمک کر اعدائے اسلام پر، اعدائے دین پر، دین کے دشمنوں پر چمک کر برس رہی تھی اور ان کے خرمن ہستی کو خاکستر کرتی جا رہی تھی۔ اور جس طرف سے بھی مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آتے تو حضرت مولا علی کی تلوار ان کو بھگا دیتی تھی۔ غزوہ احد کے اندر آپ کی شجاعت کا عالم یہ تھا کہ جب حضرت مصعب بن عمیر کے شہید ہونے کے بعد جھنڈا اسلام کا جو پرچم تھا وہ سرنگوں ہونے جا رہا تھا، آپ نے دوڑ کے اس کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور اس کو اٹھایا اور تھام لیا، اور پھر چند صحابہ کرام کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ وہ جنگ لڑی کہ جو کئی لوگ بھی نہیں لڑ سکتے تھے، اور آپ کی تلوار ذوالفقار نے وہ جوہر دکھائے کہ وہ سارے کے سارے بھاگ گئے اور ان کا میدان میں ٹکنا ان کے لیے محال ہو گیا۔ آپ کی شجاعت کا عالم 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق میں بھی دیکھنے کو ملا۔ غزوہ خندق کے موقع پر چند کفار کبھی کبھی گھوڑا دوڑا کر، گھوڑے پر سوار ہو کر خندق عبور کر کے آ جاتے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے، اور انہی کفار کے اندر ایک دفعہ بہت بڑا پہلوان جس کو عمر بن عبد ود کہتے ہیں وہ بھی شامل ہو گیا۔ وہ پورے عرب میں مانا ہوا بڑا پہلوان تھا۔ اس نے جب گھوڑا دوڑا کے مسلمانوں کے سامنے آ کر اپنا مبادرت پیش کی تو اس کی اس وقت 90 سال عمر تھی، لیکن اس وقت بھی عرب کے اندر کوئی بندہ اس کا مد مقابل نہیں تھا کہ اس کا کوئی مقابلہ کر سکے۔ جب وہ آیا، صحابہ کرام موجود تھے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات موجود تھی، تو اس نے آ کر کہا کہ ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، میرے سامنے آ کر لڑے۔ اس موقع پر جس شخصیت کا انتخاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، والی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ جب حضور پاک کے حکم پر آگے بڑھے تو وہ عمر بن عبد ود بولا، ہنسا اور ہنس کے بولنے لگا کہ آپ ہیں جو میرا مقابلہ کریں گے، آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ بڑے تحمل کے ساتھ آپ نے جواب دیا، فرمایا سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اور حیدر کسے کہتے ہیں؟ حیدر اس طاقتور کو کہتے ہیں جو سانپ کے 2 جبڑوں سے پکڑ کے اس کو چیر کے رکھ دے، اس کو حیدر کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا نام حیدر ہے، اور بتا۔ وہ بولنے لگا استہزائیہ اور طنز کے انداز میں کہ میرا جو بھی آج تک کوئی مقابلہ کرتا ہے تو میں اس کی 3 خواہشوں میں سے ایک خواہش پوری کرتا ہوں، آپ بتائیں آپ کی کون سی خواہش ہے؟ حضرت مولا علی بولے میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تو ایمان لے آ، تو کلمہ پڑھ میرے مصطفیٰ کریم کا، میرے محمد عربی کا کلمہ پڑھ، پہلی خواہش یہ ہے۔ تو اس نے کہا
یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ میں کلمہ پڑھوں۔ آپ نے فرمایا اچھا دوسری خواہش ہے کہ تو میدان جنگ سے واپس چلا جا تاکہ میری تلوار تیرے ناپاک خون سے آلودہ نہ ہو جائے اور تو بچ جائے۔ وہ ہنسا اور بولا، کہا میں بزدلی کروں، میں بزدل بن جاؤں؟ اس کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری تیسری خواہش یہ ہے کہ تو میرا مقابلہ کر تاکہ میں تمہیں قتل کر دوں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور فطانت تھی کہ جو حضور کی تعلیمات کا مظہر تھی کہ پہلے آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے دعوت حق پیش کی اور دعوت حق کے بعد پھر دعوت مقابلہ پیش کی، لیکن اس بدبخت کے حصے میں کیونکہ ایمان نہیں تھا، وہ ایمان نہیں لایا اور حضرت مولا علی کی باتیں حیران ہو کے کھڑا ہو کے سنتا رہا کہ آج تک یہ ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے مجھ کو دھمکی دی ہو، میرے سامنے قتل کی۔ پھر اس نے برہم ہو کر گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور نیچے اترا اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لپکا اور وار کیا۔ آپ نے وہ وار تلوار کے اوپر روکا اور اس کے بعد حضرت مولا علی کے ساتھ وہ لڑتا رہا، بہادری کا جوہر دکھاتا رہا، لیکن کب تک وہ محمد عربی کے اس شیر کے سامنے ٹک سکتا تھا؟ کب تک مقابلہ کر سکتا تھا؟ جب اس نے وار کر لیے، حضرت مولا علی نے اس کے وار روک لیے، آپ نے فرمایا اب سنبھل جا، اب وار آ رہا ہے، حیدر کرار کی تلوار آ رہی ہے اور حیدر کرار کی ضرب کو روک سکتا ہے تو روک۔ حضرت مولا علی نے ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس کی تلوار بھی ٹوٹ گئی اور اس کے سر کا جو خود لوہے کا تھا وہ بھی ٹوٹ گیا اور آپ کی تلوار اس کے سر کے درمیان میں گھستی چلی گئی حتیٰ کہ اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار تھی اور آپ کی تلوار نے اس کافر کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ یہ ہے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام اور مرتبہ۔ آج شہادت علی المرتضیٰ کا دن ہے، آج زیادہ سے زیادہ مسلمان ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں اور اپنی بخشش بھی مانگیں۔